دیکھیں یہ جو آلہ تسبیح کا استعمال ہے نا، یہ کوئی بدعت والا معاملہ نہیں ہے، یہ ہمارے سلف سے ثابت ہے اور اس کے اوپر یعنی قرآن و سنت کے دلائل بھی موجود ہے۔ اسی کی آج کل ماڈرن فارم الیکٹرانک کاؤنٹر کی شکل میں بھی آ چکی ہوئی ہے اور بعض لوگ انگلیوں میں پڑھنے میں آسانی محسوس کرتے ہیں، یعنی آپ کی اپنی مرضی ہے، کسی کے اوپر فتویٰ نہ لگائیں، اس کا جواز موجود ہے اور اہل حدیث کے ہاں بھی سارے علماء نہیں ہیں، چند تھوڑے سے ذرا جس کو کہتے ہیں نا ذرا ضدی ٹائپ کے لوگ ہیں، وہ اس حوالے سے اختلاف کرتے ہیں۔ آپ اگر سعودی عرب چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو مسجد نبوی شریف کے احاطے کے اندر اور حرم شریف کے احاطے میں آپ کو تسبیحیں بکتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اگر وہ اس کو غلط سمجھتے ہوں نا تو وہ کبھی وہاں پہ بکنے نہ دیں۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس وقت چائنا جو ہے وہ ٹوپی اور تسبیح کی مد میں 4 ارب ڈالر کی تجارت کر رہا ہے سالانہ۔ 4 ارب ڈالر، ماشاءاللہ کی جناب بول رہے ہو، پر شرمندگی دی گل ہے ساڈے واسطے کہ پاکستان جیسا اسلامی جمہوریہ پاکستان ٹوپی اور تسبیح بھی نہیں بنا سکا۔ یہ کوئی راکٹ سائنس ہے؟ آپ دیکھیں وہ تسبیح اتنی سستی تسبیح ہے چائنا کی، آج سے جو 25-30 سال پہلے ہم جتنے روپے کی تسبیح خریدتے تھے نا اس سے بھی کم میں وہ آج دے رہے ہیں اور اس سے زیادہ مضبوط۔ وہ مچھلی والی انہوں نے نائلون کی ڈوری بیچ میں ڈالی ہوتی ہے جو ٹوٹتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، پھر پیارے خوبصورت پلاسٹک کے دانے ہوتے ہیں ٹرانسپیرنٹ سے، یعنی وہ دیکھ کے تو ویسے ہی تسبیح کو پکڑنے کو دل کرتا ہے اور بڑی سستی سستی تسبیح ہیں وہ۔ ہم تو یہ لکڑی کی استعمال کرتے ہیں، اس میں ذرا زیادہ آسانی فیل ہوتی ہے، باقی کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ الیکٹرانک کاؤنٹر بھی آج کل آ گیا ہے، لوگوں نے یعنی وہ انگلیوں میں ڈالا ہوتا ہے، اس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس میں آسانی رہتی ہے، اسلام میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ کچھ اذکار ہے ہی ایسے ہیں کہ جو آپ الیکٹرانک کاؤنٹر یا تسبیح کے بغیر کرنا آپ کے لیے مشکل ہے، جیسے 100 کی تسبیحات ہیں، وہ بعض کا کنسنٹریشن کے ساتھ آپ انگلی پہ بیٹھ کے ایک دفعہ نہیں کر سکتے، سوائے جیسے تسبیحات فاطمہ ہیں جو ہر نماز کے بعد آپ نے 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر جو بخاری مسلم میں آتا ہے، یا ایک طریق میں صحیح مسلم کے آتا ہے کہ تینوں 33 دفعہ 99 ہو گیا، اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر جو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن یہ گناہ صغیرہ ہوں گے، جو بڑے گناہ ہیں وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ صغیرہ گناہ نیکیوں سے خود بخود دھلتے جاتے ہیں، نماز پڑھنے سے بھی دھل جاتے ہیں، جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کے لیے توبہ کرنا واجب، اور اکثریت بڑے گناہوں کی آپ دیکھ لیں، چوری، زنا، قتل، وعدہ خلافی، جھوٹ، یہ سب کے سب جو ہے یہ بڑی بڑی وعیدیں جن کے اوپر آئی ہیں، سب کے سب گناہ کبیر ہیں، وہ صرف توبہ سے معاف ہوں گے، وہ نیک اعمال کرنے سے معاف نہیں ہوتے آٹومیٹکلی۔ تو بہرحال یہ جو وظائف ہیں یہ تو کرنے آسان ہوتے ہیں، لیکن اب جس طرح آیا ہے صحیح بخاری مسلم میں کہ نبی علیہ السلام فرمایا جو 100 دفعہ صبح پڑھ لے سبحان اللہ وبحمدہ اور 100 دفعہ شام کو، تو قیامت الدن کوئی شخص اس سے بڑھ کے عمل میں نہیں آ سکتا سوائے اس کے جس نے اس سے بڑھ کر یہ وظیفے کو پڑھا ہو۔ اسی طرح کی فضیلت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کے بارے میں بخاری مسلم میں آتی ہے۔ اب یہ جو وظیفہ ہے وحدہ لا شریک لہ والا، اس کو آپ 100 دفعہ پڑھنے کے لیے آپ کو ایک ٹائم چاہیے، اور انگلی پہ آپ پکڑ کے بیٹھے رہیں تو بندہ تھک ہی جاتا ہے، اس کی بجائے کاؤنٹر پہ کرنا یا تسبیح پہ کرنا آسان ہے۔ تو اسلام میں اس کی اجازت موجود ہے۔ ابو داؤد اور ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انگلیوں پر پڑھا کرو، ہاتھوں کی انگلیاں تمہاری ذکر کی گواہی دے گی قیامت والے دن، ان کو بلوایا جائے گا۔ تو اس حوالے سے انگلیوں پہ پڑھنا یعنی ایک افضل عمل ہے کہ انگلیوں پہ گواہی دی جائے گی، لیکن اس سے یہ بھی بات ثابت ہوئی کہ پھر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھے نا۔ میں کیا صرف یہ چاہتا ہوں کہ میرا دایاں ہاتھ ہی گواہی دے، بایاں بھی دے، رفع الیدین بھی میں دونوں ہاتھوں سے ہی کرتا ہوں نا، صرف دایاں ہاتھ سے تو نہیں کرتا۔ اور یہ کوئی ناپسندیدہ کام تو ہے نہیں ہے، جو احادیث آتی ہے کہ نبی علیہ السلام پسندیدہ کام دائیں طرف سے مطلب فرماتے تھے، تو ذکر کرنا تو پسندیدہ کام ہی ہے نا، دائیں سے بھی کریں بائیں سے بھی کریں۔ وہ کہتے ہیں جی دائیں پہ ہونا چاہیے، صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کرتا جب پہنتے تھے تو دائیں طرف سے شروع کرتے تھے، تو پھر بائیں طرف کی آستین نہیں پہنتے تھے، صرف دائیں پہنتے تھے، بھائی بھی پہنتے تھے نا، وہ شروع دائیں سے کرتے تھے نا۔ تو آپ بھی تسبیحات دائیں ہاتھ سے شروع کریں بائیں پہ ختم کریں۔ ہم نے تو دیکھا ہے اس میں ذرا آسانی رہتی ہے آپ کو یاد رکھنے میں، جب دائیں سے شروع کر کے بائیں پہ ختم کرتے ہیں۔ بعض اوقات انسان کو ایمبیگوس بھی ہو جاتا ہے معاملہ جب آپ ایک ہاتھ پہ ہی 2 دفعہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بعض اس وظیفے کو بھی جو تسبیحات فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے اس کو بھی تسبیح پہ شمار کر لیتے ہیں الیکٹرانک کاؤنٹر پہ، بالکل ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں جو آپ کو آسانی ہے۔ اسی طریقے سے سنن ابی داؤد کے اندر ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ایک عورت کو دیکھا، اس کے سامنے گٹھلیاں رکھی ہوئی تھیں اور وہ پڑھ رہی تھی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں اس سے آسان عمل بتاتا ہوں۔ آپ نے ایک وظیفہ بتایا کہ یہ پڑھ لو، تو بہت زیادہ پڑھنے سے یہ بہتر ہے
لیکن ان گٹھلیوں کو آپ نے غلط نہیں فرمایا، ان کو منع نہیں کیا، تو وہ حدیث تقریری بن گئی۔ نبی پہ واجب ہوتا ہے جب کوئی غلط کام دیکھے تو یہ کیٹاگوریکل مینشن کرے یہ غلط کر رہی ہو۔ جب وہ کہے کہ میں اس سے بہتر عمل تمہیں بتاتا ہوں، اس سے آسان لفظ ہے، تو اس سے یہ نہیں ہے کہ وہ غلط ہو گیا۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک دفعہ اپنے گھر سے نکلے، فجر کی نماز کے بعد گھر آئے، اس کے بعد گھر سے نکلے اور کافی دیر بعد آپ واپس آئے۔ جب آپ نکلے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی جو بیوی ہیں سیدہ جویریہ سلام اللہ علیہا، وہ مصلی پہ بیٹھ کے اذکار کر رہی ہیں۔ پھر سورج کافی بلند ہوا، آپ علیہ السلام واپس آئے اور آپ فرمایا تم صبح سے بیٹھی ہوئی ہو مصلی پہ؟ یا رسول اللہ بیٹھی ہوں، ذکر کر رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا تم صبح سے بیٹھی ہو اور میں نے ابھی آ کے 4 کلمات 3 دفعہ پڑھے اور تم سے زیادہ ثواب مجھے مل گیا۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ، یہ 4 کلمات میں نے سبحان اللہ وبحمدہ تو کامن ہو گیا نا، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ، یہ 4 کلمات بن گئے۔ میں نے یہ 3 دفعہ پڑھا ہے اور مجھے تم سے زیادہ ثواب مل گیا۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ تو یہ زیادہ آسان عمل ہوا نا۔ اب اس کی بنیاد پہ کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ فجر سے لے کے اشراق تک یا سورج بلند ہونے تک مصلی پہ بیٹھنا منع ہے۔ وہ الگ سے ایک سنت بھی ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فجر پڑھ کے اپنے مصلی پہ بیٹھے رہتے حتیٰ کہ سورج بلند ہو جاتا۔ ایک کمزور روایت بھی ہے ابو داؤد کے اندر کہ جو اس کے بعد 2 نفل پڑھے ایک عمرے کا ثواب اس کو ملے گا، ترمذی کے اندر بھی وہ روایت کمزور ہے، لیکن فی نفسی مسلم شریف میں یہ ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام فجر پڑھ کے سورج کے بلند ہونے تک اپنے مصلی پر بیٹھا کرتے تھے۔ اور صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم زمانے جاہلیت کے اپنے واقعات کو یاد کر کے نا تو وہ مزاح بھی کیا کرتے تھے کہ اسی تے کتنے اینج ہوندے ساں اسی اے کرتے تھے، شکر ہے اللہ نے سانو ہدایت دی۔ تو اس میں بعض اوقات بڑے بزائیہ واقعات بھی ہوتے تھے اور نبی علیہ السلام وہ واقعات سنتے تھے اور آپ بھی ہمارے ساتھ مسکرا دیا کرتے تھے۔ اس میں الفاظ ہیں ہم مجلس کیا کرتے تھے، اسی پہ میں نے اس کا نام مجلس رکھا تھا۔ مجلس نمبر 1 میں نے اسی حدیث کو کوٹ کیا تھا۔ تو نبی علیہ السلام بھی مجلس فرمایا کرتے تھے۔ اس میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام اس مجلس کے اندر بعض اوقات خوابوں کی تعبیر بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے فجر کی نماز کے بعد۔ تو اب اس زمانے کے اندر بعض اوقات یہ مشکل ہو جاتا ہے میرے جیسے لوگوں کے لیے، تو حالات و واقعات اتنے سازگار نہیں ہے کہ میں فجر کی نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھا رہوں۔ اکثر علماء کو خطرہ ہو جاتا ہے پتہ نہیں مسجد پہ کوئی قبضے کا پروگرام تو نہیں بن گیا، تو ہم پھر گھر ہی آ جاتے ہیں اور 3 دفعہ پڑھ لیتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ، تو اس سے زیادہ ثواب مل بھی جاتا ہے۔ ہمارے جیسے جو سہل پسند لوگ ہیں ان کے لیے بھی تو ثانی موجود ہے نا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص مہینے میں 3 روزے رکھ لے وہ ایسا ہی ہے گویا اس نے پوری زندگی کے روزے رکھے، مہینے میں 3 روزے۔ اور آپ علیہ السلام کی روٹین تھی کہ ایام 20 کے آپ روزے رکھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے، سنن نسائی میں آتا ہے چاند کی 13، 14 اور 15 کو، ایام 20 یعنی جب چاند گول ہوتا ہے، تو یہ ہمیشہ روزہ رکھنے کے مترادف ہے۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری مسلم میں مسلم شریف کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ہر جمعرات اور پیر کا بھی روزہ رکھتے تھے۔ اور ایک اور اس سے بھی آسان عمل ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، یہ حدیث ترمذی میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے۔ اہل سنت کی مین سٹریم کی 6 کتابوں میں سے 5 کتابوں میں ایکسکلوڈنگ بخاری، باقی 5 کی 5 کتابوں میں حدیث ہے جو شخص رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لے تو وہ ایسا ہی ہے جیسا اس نے پوری زندگی کے روزے رکھے، پورے سال کے روزے رکھے۔ یہ اس سے بھی آسان ہے۔ ایک ہے کہ آپ مہینے کے 3 روزے رکھیں، وہ تو آپ کو 36 رکھنے پڑیں گے۔ ایک یہ ہے کہ شوال کے 6 رکھ لیں، پورے سال کے روزے۔ تو اللہ کے فضل سے جب سے ہوش سنبھالی ہے اس کی استقامت کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے فوراً بعد رکھنے ہیں۔ بعض کہتے ہیں جی وہ یکم شوال کو عید ہے، آپ نے 2 سے روزے شروع کر دینے ہیں جی۔ بعض اس کہتے ہیں تھوڑے نرم ہے، وہ کہتے ہیں نہیں 2 کا رکھ لیں، ایک فوراً بعد رکھ لو، باقی پاویں پورے مہینے سے رکھ دو نا۔ اس میں صرف اتنے الفاظ ہیں کہ آپ نے شوال کے 6 روزے رکھنے ہیں، کوئی نبی علیہ السلام نے پابندی نہیں کی ہے۔ چاہے فوراً بعد شروع کرے، ویسے فوراً بعد میں آسانی رہتی ہے کیونکہ ایک روٹین بنی ہوتی ہے نا۔ آپ نے دیکھا رمضان کے بعد جب آپ اگر روزے نہ رکھے نا تو کئی دن تک تو آپ کو کھاتے ہوئے بھی تھوڑی یعنی ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں آپ کہ یار یہ میرا روزہ ہی نہ ہو گئی۔ دوسرا جس طرح انہوں نے کہا کہ میدے کو ایک عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے بھوکا رہنے کی، وہ 6 روزے ساتھ رکھ لینا آسان ہے۔ میں نے تو یہ دیکھا ہے ہمارے آفس میں خصوصاً رمضان کے اندر ذرا لمبی چھٹیاں ہوتی ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ گھر میں یعنی آفس کھلنے سے پہلے وہ روزے مکمل کر کے جاؤں۔ جب آفس بندہ پہنچ جاتا ہے پھر ذرا اور روٹین شروع ہو جاتی ہے۔ گھر میں روزہ رکھنا آسان ہے، فجر پڑھ کے روزہ رکھ کے سو جائیں زور تک تو ویسے ہی روزہ گزر جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، چھٹیاں ہو جاؤ تو روزہ آسان ہو جاتا ہے۔
اور اس کو آپ جناب ریلیجسلی فالو کریں کہ کتنی آسانی آپ کے لیے کہ 6 روزے رکھ لیں تو پورے سال کے روزے، تو آپ پوری زندگی کے روزے رکھیں گے. اور یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کے بارے میں بخاری مسلم میں آتی ہے کہ وہ روزانہ روزہ رکھتے تھے. تو نبی علیہ السلام فرمایا روزانہ روزہ رکھنے والا تو ایسا ہے جس نے روزہ رکھا ہی نہیں. اسلام کو یہ پسندیدہ نہیں ہے. تم نے اگر روزے رکھنے ہی ہیں تو مہینے میں 3 روزے رکھ لو تو تمہیں روزانہ روزے کا ثواب ملے گا. ان کا یا رسول اللہ میرے میں اس سے بھی زیادہ طاقت ہے. آپ نے فرمایا چلو بہت طاقت ہے نا، ایک دن روزہ رکھا کرو، ایک دن نہ رکھا کرو، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. اور یہ داودی روزے ہیں. اور پھر جب وہ بوڑھے ہو گئے نا عبداللہ بن عمر بن عاص، بخاری مسلم میں آتا ہے، پھر وہ یاد کیا کرتے تھے کاش میں نے حضور کی رخصت سے فائدہ اٹھا لیا ہوتا، مہینے میں 3 والا کام ہی ٹھیک ہے، اب مجھ سے نہیں رکھے جاتے. تو سر ہم تو آپ کو اس سے بھی آسان عمل بتا رہے ہیں کہ مہینے میں ہر مہینے 3 نہیں، صرف 6 روزے شوال کے رکھ لیں تو پورے سال کے روزے. تو یہ میں آسانی کا بتا رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے وہ گٹھلیوں کو برا نہیں کہا. البتہ اجتماعی ذکر جو گٹھلیوں والا ہے نا، وہ سن دارمی میں ایک حدیث ہے عبداللہ بن مسعود والی، وہ ایک معاملہ لاد ہے، اس کا تعلق اجتماعی ذکر سے ہے، گٹھلیوں کے ساتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ تو اسی طریقے سے کہ آپ وہ گھوڑوں کی دموں والے حدیث رفع الیدین پہ لگا دیں، وہ 2 الگ چیزیں. یہاں پہ تو یہ ثابت ہے نبی علیہ السلام نے پسند فرمایا. باقی جو سلفی حضرات ابو داؤد کی ایک روایت لیتے ہیں نا کہ نبی علیہ السلام دائیں ہاتھ پہ ذکر شمار کیا کرتے تھے، وہ روایت ہی ضعیف ہے. اس میں عامش مدلس ہے اور آن سے روایت کر رہا ہے، سما کی تصریح نہیں ہے. امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے کہ مدلس کی آن والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور کی جائے گی. البتہ بخاری مسلم میں جو تدریس والی روایتیں ہیں وہ صحیح ہیں، وہ سما کی تصریح کے اوپر معمول ہے. ایک عرب سکولر ہے، انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے کہ جو بخاری مسلم میں آن والی روایتیں ہیں نا، آمش کی یا سفیان ثوری کی یا باقی محدثین کی، وہ ان کی سما کی تصریح باقی کتابوں میں مل جاتی ہے. بخاری مسلم کے علاوہ اگر آمش کی آن والی روایت ہوگی تو آپ کو سما کی تصریح اس کی تلاش کرنی پڑے گی، اس کی کوئی نہیں ملی. اور میں خود شیخ زبیر علی زئی صاحب کو ملنے کے لیے جب گیا 17 جون 2009 کو، میں نے ان کا ڈیٹیل انٹرویو کیا 100 کوسچنز ود شیخ زبیر علی زئی. تو مغرب کی نماز کا وقت آیا تو مجھے شیخ صاحب نے مصلی پہ آگے کر دیا، جی تم نماز پڑھاؤ. میرے لیے سعادت ہے. میں نے نماز پڑھائی، نماز پڑھ کے میں فارغ ہوا تو شیخ صاحب کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ تسبیحات فاطمہ دونوں ہاتھوں پہ شمار کر رہے تھے، شیخ زبیر علی زئی صاحب کو. پھر میں نے ان سے ڈسکس کیا، میں نے کہا جی میرا بھی موقف یہی ہے کہ دونوں ہاتھوں کو گواہی دینی چاہیے قیامت والے دن، جو ابو داؤد میں اور ترمذی میں آتا ہے کہ انگلیاں گواہی دیں گی. باقی جو صرف دائیں ہاتھ پہ شمار کرنے والی روایت ہے وہ تو روایت ہی کمزور ہے، تو آگے اس کے اوپر آپ بلڈنگ کھڑی نہیں کر سکتے. ہمارے سلف میں سے آپ دیکھیں یحییٰ بن سعید القطان بخاری اور مسلم کے راوی ہیں، بڑے مشہور، یہ یعنی تبع تابعین میں سے ہیں. المتوفی 198 ہجری 198 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. امام بخاری امام مسلم نے ان سے احادیث لی ہیں. ان کے بارے میں تاریخ ابن معین میں یحییٰ بن معین رحمہ اللہ، جو امام بخاری کے استاد ہیں اور اسماء و رجال میں ان کے پائے کا کوئی عالم نہیں ہے، لیکن یہ صرف اہل علم ان کو جانتے ہیں. ہمارے نزدیک تو امام احمد بن حنبل، امام شافعی زیادہ مشہور ہو گئے نا. اسماء و رجال میں جو امام ہے نا حدیث کی فیلڈ میں، وہ یحییٰ ابن معین ہے. یہ باقی لوگ تو کسی کھاتے میں نہیں اس فیلڈ کے اندر. یحییٰ ابن معین ان کے بارے میں یعنی احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ جی میں اس حدیث کو حدیث ہی نہیں مانتا جس کو یحییٰ ابن معین نہ جانتا ہو. آپ اس سے ان کا لیول اندازہ کریں حدیث کی فیلڈ میں. تو تاریخ ابن معین میں یحییٰ ابن معین نے نا مختلف جو راوی ہیں نا حدیث کے، ان کے حالات زندگی کے اوپر بھی ڈسکشن کیا. اس میں وہ یحییٰ بن سعید القطان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ جبہ پہنتے تھے، بڑے خوبصورت تھے، اور ان کے جبے میں ایک جیب ہوتی تھی جس میں ایک بڑی سی تسبیح ہوتی تھی جو وہ جبے کے اندر رکھ کے وہ مصباح پڑھا کرتے تھے. عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مصباح. ایک مصباح ہے سواد والا، وہ قندیل کو کہتے ہیں، جس کا یہ مشکات المصابیح، یہ والی مصباح. ٹھیک ہے. ایک سین والی مصباح ہے، تسبیح پڑھنے کا آلہ، انسٹرومنٹ. مصباح، میم سین با الف ہا، اسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مصباح. تو اس میں آپ مصباح لفظ لکھیں مکتبۃ الشاملہ میں اور تاریخ ابن معین میں جا کے کلک کریں، کنٹرول فائنڈ کریں تو وہ آپ کو وہ والی روایت مل جائے گی. ٹھیک ہے. اور صوفیاء اسے مذکرہ بھی کہتے ہیں. صوفیاء سے مجھے اختلاف ہے، لیکن یہ تسبیح والا جو پازیٹیو چیز ہے نا، یہ میں نے صوفیوں سے ہی لی ہے. حقیقت بات ہے، وہ اس سے مذکرہ کہتے ہیں. مذکرہ کا مطلب پتہ کیا؟ ذکر یاد دلانے والی. ایک لفظ ہے مذکر. مذکر کہتے ہیں نا جیسے مذکر اور مونس، ٹھیک ہے، مرد و عورت. ایک مذکر لفظ ہے، انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو ان کو نصیحت کرنے والے ہیں، اللہ کی یاد دلانے والے ہیں. آپ ان کے اوپر داروغہ بنا کے نہیں بھیجے گے کہ ان کے ساتھ زبردستی کریں. وہاں پہ لفظ کیا ہے؟ مذکر، یاد دلانے والا. ٹھیک ہو گیا. تو مذکرہ، یاد دلانے والی، یہ ہے مصباح.
اور جناب آپ اس تسبیح کو پکڑنے کی عادت ڈالیں. آپ ویسے انگلیوں میں پڑھیں گے تھوڑی دیر بعد بھول جائیں گے, لیکن آپ الیکٹرانک کاؤنٹر ہاتھ میں پکڑ لیں یا آپ مصباح ہاتھ میں پکڑ لیں, آپ کے ہاتھ خود بخود چلیں گے. اور جو 100 کے اذکار ہیں نا, یہ بڑے آسان ہو جاتے ہیں. اب ہمارے کئی اذکار ہیں صبح و شام میں جو 100 دفعہ والے ہیں. سبحان اللہ و بحمدی ہے, درود شریف ہے, اس کے بعد استغفر اللہ و اتوب الیہ ہے بخاری مسلم میں. تو اب وہ کئی ایک ہے, اس کے ساتھ آپ دیکھیں یہ اس کے ساتھ شمارے بھی لگے ہوئے ہیں, یعنی یہ والے دانے وہ بڑی سخت ہوتے ہیں آگے جانے کے لیے. ایک وظیفہ پڑھ لیا, ایک دفعہ آگے کر لیں, دوسرا 100 والا مکمل کیا, دوسری دفعہ کر لیں, اس طرح آسان ہوتا ہے. تو میں نے یعنی اہل حدیث کے اوپر چونکہ بات ہوئی تھی, تو اہل حدیث میں باقی بعض لوگ غلو کرتے ہیں, لیکن بعض لوگ تسبیح پڑھتے بھی ہیں. بڑے بڑے علماء کو میں نے شیخ زبیر صاحب کا تو آپ کو مطلب یہ ہمارے جیلم شہر میں خود میں نے غلام عثمان ظہیر صاحب کو تسبیح پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. شیخ زبیر صاحب کے جو شاگرد ہیں حافظہ اللہ تعالی من الجنۃ والناس, تو غلام عثمان ظہیر صاحب کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے تسبیح پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. ان کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے. تو میں نے ان کو چھیڑنے کے لیے نا ایک دن کا میں نے کہا یہ تو بدعت کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں علی بھائی چھوڑیں ان کو. یعنی یہ اس زمانے کی بات ہے جب وہ ہمارے اسلام کا جواب بھی دیا کرتے تھے. جو قرآن حکیم کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا, اس کانٹیکسٹ میں شعراء آفاق آیت ضربہ سنام یعنی ایپیکس چوٹی وہ یہ آیت ہے. اور یہاں پر قرآن کو اللہ تعالیٰ نے الذکر فرمایا, یعنی یاد دلانے والی چیز. قرآن کس کی یاد دلانے والی کتاب ہے؟ اللہ کی. الذکر دی ریممبرنس, یعنی یہ وہ کتاب ہے جو یاد دلاتی. اچھا, آپ کو اگر کسی کی یاد دلائی جائے تو اس شخصیت کی, اس ہستی کی یاد دلائی جاتی ہے جس کا تعارف آپ کو آلریڈی معلوم ہو, لیکن کسی وجہ سے آپ بھلا چکے ہوئے ہو. دنیا میں بھی اگر آپ کو کسی نے کوئی چیز گفٹ دی ہے نا, اور کبھی اپنے کمرے کی سیٹنگ کے دوران اس کا وہ گفٹ سامنے آ جائے نا, تو فوراً آپ کو یاد آتا ہے یہ فلاں نے دیا تھا. یعنی اس کا تعارف پہلے آپ کے پاس ہوتا ہے, وہ گفٹ آپ کو یاد دلاتا ہے کہ یہ مجھے کسی نے دیا تھا. قرآن وہ گفٹ ہے, وہ یاد دہانی ہے جو ہماری انسٹنکٹ میں اللہ تعالیٰ نے توحید ڈال دی تھی, جو اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں سے عہد لیا تھا. الست بربکم قالوا بلا, سورۃ الاعراف میں آیا. سب نے کہا تھا کہ اے ہمارے رب, بے شک تو ہی ہمارا پروردگار ہے. تو ہماری یادوں میں کہیں دفن ہے یہ چیز توحید, اسے دوبارہ سے یاد دلانے والی چیز جو ہے وہ قرآن ہے. قرآن اللہ تعالیٰ کا بہترین ذکر ہے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا تعارف اس کے اندر موجود ہے, اللہ تعالیٰ کی تعریف اس کے اندر موجود ہے. اب وہ آیات جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو, وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو اللہ کا جو یاد والا معاملہ ہے, اللہ کا ذکر والا معاملہ ہے, جس میں ہمارے دلوں کا سکون ہے, جو ہم پچھلی سورت میں پڑھ چکے سورہ الرعد کے اندر, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ کی یاد میں دلوں کا سکون ہے. اس میں نے تفصیلی آلموسٹ کوئی 40 منٹ کی گفتگو کی تھی اور بتایا تھا کہ اللہ تعالی کا جو ٹاپ آف لسٹ ذکر ہے وہ قرآن ہے. اللہ کی تعریف بھی ہے, اللہ کو یاد دلانے والی چیز ہے, اور الذکر نصیحت کے معنوں میں بھی آتا ہے. نبی الاسلام بھی اللہ تعالی کی طرف سے ذکر کرنے والے ہیں, یاد دہانی کروانے والے ہیں. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا, یعنی یہاں پہ ہے ڈر سنانے والا, خوش خبری دینے والا. وما ہوا الا ذکر للعالمین, یہ نبی تو نہیں ہے مگر نصیحت تمام جہان والوں کے لیے. نبی الاسلام کے لیے بھی آیا, قرآن کے لیے بھی آیا, اللہ کا تعارف کروانے والے. تو میں نے یہ بتایا تھا کہ ٹاپ آف لسٹ جو ذکر ہے وہ قرآن, پھر اس کے بعد جو فرائض ہیں ہم پر, ان میں بھی ٹاپ کے اوپر نماز. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ, میرے ذکر کے لیے, یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا. اور باقی جو ذکر ہے جو ہم اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں, اس کا تو پروٹوکول بھی کوئی نہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, اٹھتے بیٹھتے کروٹوں پر لیٹے اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں. صبح شام کی دعائیں ہیں, وہ بھی ذکر کی ایک فارم ہے, لیکن ٹاپ آف لسٹ قرآن. یہ وہ آیت ہے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. لیکن
لیکن صرف عربی ٹیکسٹ کی، قرآن کی تفسیر جو ہے اس میں کوئی ڈنڈی مار سکتا ہے، اس کی عربی کو کوئی چینج نہیں کر سکتا، اور اس ماڈرن ورلڈ میں تو اس کے ترجمے کو بھی کوئی چینج کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اب تو ایک زبان دوسری میں ٹرانسلیٹ کرنی ہے، وہ کمپیوٹر کر کے دے گا، اور کمپیوٹر نہ بریلوی ہے، نہ دیوبندی ہے، نہ اہل حدیث ہے، نہ شیعہ ہے، کمپیوٹر ہے، وہ عربی لنگوسٹک کا جو اپروپریٹ معنی بنتا ہے وہ آپ کو بتائے گا، اس میں کوئی ڈنڈی نہیں مارے گا۔ اب قرآن کے ساتھ کوئی اس طرح کا کھلواڑ بالکل نہیں کر سکتا کہ وہ ترجمہ اس کا بدل دے، ہاں وہ پریکٹیکلی بدل بھی دے، کوئی فرق نہیں ہوگا، پکڑا جائے گا، تفسیر جتنی مرضی وہ غلط لکھے پکڑی جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی پکڑ نہیں ہوگی کہ کوئی غلط اس کی انٹرپریٹیشن کر رہا ہے اور اس کے اوپر کوئی پکڑ آ جائے، وہ آپ کے لیے آزمائش ہوگا۔ لیکن قرآن پاک کا جو ٹیکسٹ ہے نا، اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے، جس کا پریکٹیکل ثبوت یہ ہے کہ جن لوگوں نے تباہ آزمائی کرنے کی کوشش کی ان کی کوشش ناکام رہی۔ اس وقت بھی دنیا میں لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں تعداد ہے ایسے لوگوں کی جو قرآن کو حفظ کیے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں قرآن جب پرنٹ ہوتا ہے نا، اس کے اینڈ پہ لکھا ہوتا ہے کم از کم 4-5 حفاظ کی طرف سے سگنیچر ہوتے ہیں کہ ہم نے اسے حرف بہ حرف پڑھا ہے اور یہ بالکل درست ہے۔ اچھا، یہ کتاب کو ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسخے سے جا کے میچ نہیں کرتے جو ٹرکی میں رکھا ہوا ہے یا رشیا میں، وہاں کس کی اپروچ ہے، اور یہ لے بھی جائیں تو میچ کر ہی نہیں سکتے، اس پہ تو زبر زیر پیش ڈلے ہی نہیں ہوئے ہیں، اور وہ تو ایک دوسرے خط میں لکھا ہوا ہے، وہ جو یہاں کے لوگ تو جانتے ہی نہیں ہیں۔ حفاظ کی کریمنگ اسے محفوظ بناتی ہے، اور وہ اس کی پروف ریڈنگ کرتے ہیں ایک ایک چیز کی، جو انہوں نے نسل در نسل ٹرانسفر کیا ہے۔ نبی الاسلام نے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے تابعین کو، تبع تابعین کو، اس طریقے سے یہ ساری کی ساری چیز ٹرانسفر ہوئی اجماع امت سے، عملی تواتر سے۔ قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ لیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے پورا کروایا امت کے ذریعے، کیونکہ ہمارے سامنے تو قرآن نازل نہیں ہوا، یہ خدمت اللہ نے امت کے سپرد کی۔ بڑے بڑے لوگ ڈنڈیاں مار کے گئے، قرآن کے کسی لفظ کو چینج نہیں کر سکے۔ آج ہم گمراہ فرقوں کو جو اتنے اعتماد کے ساتھ للکارتے ہیں کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، آپ مجھے بتائیں اگر قرآن تبدیل ہو جاتا تو انہوں نے تو ہمارے دنیا میں چھوڑے جانے سے پہلے ہی اپنی مطلب کی آیات بیچ میں داخل کر لینی تھی۔ آج ان کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے، نہ انہیں غلط کہہ سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں تفسیر یہ بنتی ہے، تفسیر کا فلاں عالم نے لکھی، ہم کہتے ہیں نہیں قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے، بھاگ نہیں سکتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قیامت والے دن ہر شخص اللہ کی بارگاہ میں اکاؤنٹیبل ہے۔ جو شخص یہ کوئی گلا شکوہ کر سکتا تھا نا کہ میں نے وقت کے پیغمبر کو اپنے سامنے نہیں پایا، اللہ نے اس کا گلا شکوہ دور کر دیا، پیغمبر کا خلیفہ وصی قرآن کی شکل میں قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ نبی الاسلام بھی تو اپنے بعد یہی قرآن ہی دے کے گئے نا۔ اگر قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نہ لیتا تو پھر اللہ تعالیٰ کو پیغمبر بھیجنے پڑنے تھے، ادروائز اللہ تعالیٰ کی صفت عدل چیلنج ہو جاتی، کیونکہ اگر میرے تک تعلیمات ہی صحیح نہیں پہنچی ہیں تو میں اللہ کے حضور کیسے پکڑا جاؤں گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو انشور کیا قرآن کو محفوظ کر کے، کیونکہ پیغمبر کوئی نہیں آنا تھا، لہذا ختم نبوت کے اوپر ایک دلیل یہ بھی ہے کہ قرآن کو اللہ نے محفوظ کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں اگلی کتابیں الہامی، کیا وہ لاڈلی کتابیں نہیں تھی؟ بالکل تھی، انہیں کیوں نہیں محفوظ کیا؟ اس لیے کہ اس وقت اگر کوئی کتاب کے ساتھ ہیرا پھیری کرتا تھا نا تو وقت کا پیغمبر موجود ہوتا تھا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کی سیاست جو تھی نا وہ بھی انبیاء کے ہاتھ میں تھی، کوئی بھی نبی اس وقت تک فوت نہیں ہوتا تھا جب تک کہ وہ اپنے حکومتی معاملات کو اگلے نبی کو ٹرانسفر نہ کرتے۔ تو آپ امیجن کریں کہ ہر وقت پیغمبر موجود ہو دنیا میں، کوئی ڈنڈی مار ہی نہیں سکتا، کوئی تشریح بھی غلط کرے گا تو لوگ کہیں گے جی پیغمبر سے فیصلہ کرواتے ہیں، تو اختلاف کے چانسز ہی ختم ہے۔ اگر اب اللہ نے یہ ڈیسیژن کیا کہ پیغمبر میں نے کوئی نہیں بھیجنا، تو اس کا منطقی نتیجہ یہ تھا کہ اب کتاب پھر محفوظ ہونی چاہیے، کیونکہ اگر اب کتاب بدل گئی تو ہدایت تو ختم ہو گئی، سارے جنتی ہو گئے، کیونکہ اللہ کے حضور آپ مقدمہ جیت جائیں گے کہ مجھے کیا پتا تھا، میں نے جس زمانے میں آنکھ کھولی اس میں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ساتھ یا علی مدد بھی لکھا ہوا تھا، یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد بھی لکھا ہوا تھا۔ آپ کوئی کہہ سکتا ہے نہیں جناب، جو پکارتے ہیں نا انہوں نے بھی حاشیے میں لکھا ہوتا ہے، قرآن میں نہیں داخل کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو محفوظ اس لیے کیا چونکہ پیغمبر اب کوئی نہیں آنا تھا، ادروائز کتابیں تبدیل ہو جاتی، جس طرح اگلی ہوئی تھی یہ کتاب بھی تبدیل ہو جاتی، تو پھر تو اللہ تعالیٰ کے حضور ہم
کوئی نہ کوئی مقدمہ اپنا پیش کر سکتے تھے کہ یا اللہ ہم تک تو بات ہی صحیح نہیں پہنچی. تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو محفوظ کیا، اور یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا جو دعوی نبوت ہے نا، اس کے اوپر جو سب سے بڑی دلیل ہے، آپ علیہ السلام کا سب سے بڑا جو معجزہ ہے، جو ہم ہر وقت دنیا کو پیش کر سکتے ہیں، وہ اللہ کی کتاب. نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں آپ کے جو فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے معجزات تھے، جن میں سے ایک ہی معجزہ ایسا ہے جو لوگوں کے سامنے ظاہر ہوا نبوت کی نشانی کے طور پر، بخاری مسلم میں آیا، وہ چاند 2 ٹکڑے ہوا. یہ ایک نشانی تھی جو لوگوں کے سامنے تھی. باقی آپ کو جتنے معجزات ملتے ہیں نا، وہ نبی علیہ السلام کے اس طریقے سے چیلنج کر کے کوئی دکھانے والے معجزات نہیں تھے. سفر میں پانی کم پڑ گیا، بخاری مسلم میں آیا، نبی علیہ السلام نے ایک پیالے میں انگلیاں رکھی اور چشمے جاری ہوئے، 1500 صحابہ نے پانی پیا بھی، جانوروں کو پلایا، سٹور بھی کر لیا. اور جابر بن عبداللہ کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ ہم 1,00,000 بھی ہوتے نا تو وہ پانی اس سے بھی زیادہ تھا. لیکن اس کی بنیاد پہ نبی علیہ السلام نے کسی کو بلایا نہیں کہ دیکھو میں ایک پیالے میں سے 1,00,000 بندے کا پانی نکالنے لگا ہوں، مجھ پہ ایمان لے آؤ. ویسے آپ دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑی چیز تھی جو پیش کی جا سکتی تھی، لیکن نہیں. یہ کیوں نہیں تھا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر لیا کہ میں نے اپنے نبی کا جو معجزہ پیش کرنا ہے نا، وہ ایسا معجزہ دعوی نبوت والا پیش کرنا ہے جو نبی کے پورے زمانے کے لیے ویریفائیبل ہو، اور وہ قرآن ہی ہے. نبی علیہ السلام کے اپنے زمانے میں بھی یہی قرآن تھا، آج بھی ہے. آپ پرانے معجزے آج کے لوگوں کو کیسے دکھا سکتے ہیں؟ یعنی میں دکھا سکتا ہوں کسی کو انگلیوں سے پانی کے چشمے نکلتے ہوئے؟ نہیں دکھا سکتا. کوئی ویڈیو موجود نہیں ہے. جو ریکارڈ ہے وہ تو ہمارا کلیم ہے نا حدیث کا، وہ تو نہیں وہ مانتے. لیکن ہم قرآن پیش کر سکتے ہیں. اب آپ سوچیں گے قرآن کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ پہلی دلیل تو ہم یہ دیں گے کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا، دیکھ لو اس میں کوئی فرق نہیں ہے. کلمی نسخے موجود ہیں قرآن کے مختلف میوزیمز کے اندر، جن میں کافروں کے میوزیم بھی ہیں. کاربن ڈیٹنگ ہو جاتی ہے. آپ کو پتا ہے چند سال پہلے انگلینڈ کے میوزیم کے اندر بھی ایک ایسا نسخہ نکلا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور کا تھا. سورہ طٰہٰ کی آیات تھی اور باقی صورتیں تھی چند ایک، اور کوئی فرق نہیں ہے اس میں. ایون کافر بھی یہ مانتے ہیں کہ جو مصحف عثمانی ہے، جس کے اوپر اتفاق ہے پوری امت کا، سنی ہو شیعہ ہو، وہ پوری دنیا میں ایک ہی ہے. اور ایسی حفاظت ہے کہ آپ انڈونیشیا کا مسلمان اٹھائیں، اسے کہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کرے الحمدللہ رب العالمین، اور افریقہ کے مسلمان کو کہیں کہ اگلی آیت پڑھ، وہ پڑھے گا الرحمن الرحیم. پھر رشیا کے مسلمان کو کہیں اس سے اگلی والی پڑھ، وہ کہے گا مالک یوم الدین. اور کوئی دو مسلمان کسی بھی اعتبار سے اختلاف نہیں کریں گے. یہ بہت بڑا معجزہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے معجزہ رکھا قرآن، تاکہ نبی علیہ السلام کی نبوت قیامت تک کے لیے جسٹیفائی ہو کہ قرآن حکیم کو آپ کسی بھی دور کے ٹیسٹ کے اوپر پیش کر سکتے ہیں. اس زمانے میں عرب کے لوگوں کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا. قرآن وہ کلام ہے جس کو سن کر شعراء نے اپنے کلام پھاڑ دیے کہ اس طرح کا کلام ہم نہیں لکھ سکتے. اور یہ ٹیکنیکل چیزیں وہ ہیں جو صرف عربی لنگوسٹک جاننے والے ہی، اور اس میں بھی جو لوگ ادب سے واقف ہیں، وہ عام عربی جاننے والے نہیں. یہ وہ اسپیکٹ ہے جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، ہم اجرمی نہیں سمجھ سکتے. ایون عربیوں میں بھی وہ لوگ سمجھیں گے جن کا شغف ہے اس کے ساتھ. لیکن یہ چیز کہ قرآن محفوظ ہے، قرآن کا دعویٰ تھا کہ اس کتاب میں نہ باطل آگے سے داخل ہو سکتا ہے، نہ پیچھے سے، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے. سورہ حامیم سجدہ میں آیا، اور یہاں پہ آیا کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو ہمیں حفاظت تو نظر آ رہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے. کوئی لے کر آئے نسخہ کوئی دوسرا اور دکھائے ہمیں کہ دیکھیں جی یہ ہے جسے مسلمان مانتے ہیں. ایک تو یہ ہے جو قرات کے اختلاف ہے، وہ اختلاف کا لفظ اس کے لیے غلط ہے. وہ 7 قراتوں میں قرآن نازل ہوا ہے. یہ اختلاف ڈسپیوٹ کے معنوں میں نہیں ہے، یہ اختلاف 7 قرات میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے. لیکن جو دنیا میں یہ چل رہی ہے قرات، یہ وہ قرات ہے جو کہ قریش والی قرات ہے، جسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریٹن میں باقی رکھا، باقیوں کے نسخے جلوا دیے. صحیح بخاری میں آتا ہے. لیکن نسل در نسل وہ قرات بھی چل رہی ہے. اس وقت افریقن کئی ملک ہیں جن میں دوسری قرات بھی جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے، اور وہ آپ نے اکثر یہاں بھی سنی ہوگی کہ وہ اس انداز میں، جس طرح ڈائلیکٹ ہمارے بھی مختلف ہیں. ایک پنجابی پوٹھوہار کی ہے، ایک پنجابی لاہور والی سائڈ کی ہے، ایک پنجابی جو ہے وہ
سیالکوٹ کی ہے، فیصل آباد کی ہے، تھوڑے تھوڑے الفاظ کے فرق سے جو ہے وہ بات ایک ہی ہے. ہم بولتے ہیں ادھر آ، پنڈی والے بولتے ہیں ادھر آ، تو اب پیش کا فرق آ گیا نا، لیکن لفظ وہی ہے، بولنے کا انداز ڈفرنٹ ہو گیا. قرآن میں بھی ایک قرات کے اندر مالک یوم الدین ہے، ایک قرات میں مالک یوم الدین ہے، اس میں میم کے اوپر زبر ہے، کھڑا زبر نہیں ہے، اور زبر زیر کا فرق بھی ہے. ایک قرات میں لقد جاءکم رسول من انفسکم ہے، ایک قرات میں انفاسکم بھی ہے. انفسکم، انفاسکم، انفسکم تمہاری جانوں میں سے ایک پیغمبر آیا، انفاسکم تم میں بہترین نفیس ترین شخص آیا. بیک وقت دونوں مانے نبی اسلام کے کیس میں درست ہے. تو یہ قرات کا اختلاف اپنی جگہ ہے، یہ اختلاف نہیں ہے، ڈسپیوٹ نہیں ہے، 7 قراتوں میں قرآن نازل ہوا ہے. لیکن یہ جو قرات پوری دنیا میں چل رہی ہے، اسی میں ہی حفظ کیا جاتا ہے اور آگے ٹرانسفر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. اس قرات کو بس ایک قرات کے فن کے طور پر ضرور زندہ رکھا ہوا ہے. سبع عشرہ کا کورس بھی کر کے قرآن حضرات آتے ہیں جو والضحیٰ واللیل اذا سجا، اسے پڑھتے ہیں والضحیٰ واللیل اذا سجے، ہم پڑھتے ہیں سجا، وہ سجے، لیکن معنی وہی ہے، وہ بولنے کا انداز ہے. ٹھیک ہے، جس طرح آپ سرائکی طرز میں جو لوگ پنجابی بولتے ہیں وہ آپ کو پنجابی ذرا ڈیفرنٹ لگے گی، ہماری والی پنجابی ذرا ڈیفرنٹ لگے گی، لاہور والوں کی پنجابی بالکل ڈیفرنٹ ہے، فیصل آباد والوں کی آپ پنجابی دیکھیں تو بالکل ڈیفرنٹ ہے. وہ ہمیں سن کے پتا چل جاتا ہے کس علاقے کی پنجابی ہے، لیکن ساروں کے لیے پنجابی کا لفظ بولا جاتا ہے. تو قرآن حکیم کی وہ قرات کا جو اختلاف ہے وہ اسے اس اعتبار سے کوئی مشکوک نہیں بناتا، کیونکہ اکثر لوگ اس کو پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں. میں نے اس کے اوپر کئی ایک ویڈیوز بھی ریکارڈ کروائی ہیں. ماڈرن دور کے اندر دمشق شام کا ایک رائٹر ہے عثمان طاہا، جسے سعودیہ والوں نے ہائر کیا تھا آلموسٹ کوئی 30-40 سال پہلے. اس نے مصحف لکھ کے دیا، مختلف مصحف لکھوائے تھے سعودی عرب والوں نے. شاہ فہد جو پرنٹنگ پریس ہے انہوں نے، یہ جو ہمارے ہاتھ میں یہ بلو والا قرآن ہے جو آپ کو مسجد نبوی میں بیت اللہ شریف میں ملتا ہے، یہ بھی اس کا ہی لکھا ہوا ہے. یہ بلو بائنڈنگ سے سعودیہ سے شائع ہوتا ہے، اور یہی قرآن ریڈ بائنڈنگ میں ایران سے شائع ہوتا ہے. دونوں پہ لکھا ہوا ہے کہ عثمان طاہا کا لکھا ہوا قرآن، وہ کاتب وہی ہے، اور ایسے کمال انداز میں اس نے لکھا ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ اس قرآن کے آلموسٹ 600 سے زیادہ صفحات ہیں، ہر صفحے کے اوپر آیت مکمل ہو رہی ہے. اس طرح اس نے الفاظ کو ایڈجسٹ کیا ہے، کوئی ایک صفحہ نہیں ایسا کہ جس پہ آیت مکمل نہ ہو رہی ہو. بڑی محنت کی ہے اس بندے نے، کئی بار اسے پریکٹس کرنی پڑی، کئی الفاظ چھوٹے بڑے کر کے ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے، لیکن اس نے یہ اس کی نشانی ہے. اسے کہا جاتا ہے عثمان طاہا کا مصحف. عثمان طاہا اس کا کاتب بھی ہے اور یہ مصحف عثمانی بھی ہے، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مصحف جو انہوں نے قریش کی قرات میں باقی رکھا تھا. اور پاکستان میں جو زیادہ قرآن چلتا ہے وہ تاج کمپنی کا لکھا ہوا قرآن ہے، وہ بھی کمال لکھا ہے، بلکہ اس کی رائٹنگ اس سے زیادہ خوبصورت ہے. مجھے تو وہ رائٹنگ زیادہ پسند آئی ہے. ایون سعودی عرب میں بھی جب تک ان کے پاس یہ نہیں تھا، وہ تاج کمپنی کے قرآن کو ابھی پسند کرتے ہیں. ہمارے پاس جب ان کے سفیر آتے ہیں تو گفٹ میں تاج کمپنی کا وہ بڑا قرآن دیا جاتا ہے. کیا وہ کاتب ہے جس نے وہ قرآن لکھا ہے، مزہ آ جاتا ہے پڑھنے کا اس کو. اور یہاں پہ جتنے حفاظ ہیں نا وہ تاج کمپنی والے قرآن سے نا حفظ کرتے ہیں. اسے کہتے ہیں 16 سطروں والا قرآن، یعنی 16 لائنوں والا قرآن ہے. اس قرآن میں 16 لائنیں ہوتی ہیں ہر صفحے کے اوپر. ہر صفحے پہ آیت تو نہیں مکمل ہوتی، لیکن وہ 16 لائنوں والا قرآن ہے. اور بڑے زبردست انداز میں جو ہمارے جتنے بھی یہاں حافظ ہیں انہیں ان کے دماغ میں بھی چل رہا ہوتا ہے کہ یہ اس صفحے پہ اس جگہ کر کے آیت آتی ہے. ظاہر ہے وہ پڑھ کے نا وہ دماغ میں خود بخود بیٹھ جاتی ہے چیز. جو بھی آپ قرآن پڑھتے ہیں، میں بھی جو قرآن بار بار پڑھتا ہوں مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس صفحے پہ جا کے اس پورشن پہ وہ آیت آتی ہے. صفحہ نمبر نہ یاد ہو لیکن آئیڈیا ہوتا ہے کہ میں نے جو پڑھی تھی وہ ادھر آتی ہے جا کے. تو اس طریقے سے وہ لائنوں والا جو 16 لائنوں والا قرآن ہے. سعودی عرب کا جو قرآن ہے وہ 15 لائنوں والا ہے لکھا ہوا. یہ والا بلو قرآن مختلف یعنی دنیا میں چیزیں چل رہی ہیں لیکن قرآن وہی ہے. یہ انہوں نے خط نسخ میں لکھا ہے جو ہم گول گول الفاظ لکھتے ہیں. لیکن آپ سعودی عرب میں جائیں تو انہوں نے جو اپنا قرآن ہے وہ گرین بائنڈنگ میں ہے، وہ چپٹے الفاظ ہوتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں جی؟ خط ریحان کہتے ہیں.
ہاں چپٹے جو الفاظ لکھے جاتے ہیں، ہمیں تو وہ پڑھتے ہوئے بھی نا ذرا دقت ہوتی ہے، ظاہر ہے وہ ہمارا پڑھے جانے والا خط نہیں ہے، لیکن عربی اس خط کو پڑھتے ہیں. اچھا لیکن اس میں پھر آپ دیکھیں اس میں جو کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش یہ نہیں ہوتے، یہ ہماری ضرورت ہے، عربیوں کی ضرورت نہیں ہے. ہم جب تک میم کے اوپر کھڑا زبر نہیں ہوگا نا ہم مالکی لفظ نہیں پڑھیں گے. ان کے قرآن پہ میم کے اوپر کھڑا زبر نہیں ہوگا، عام والا زبر ہوگا، ہم اسے پڑھیں گے مالکی یوم الدین، لیکن عربی اسے پڑھے گا مالکی یوم الدین. اسے پتا ہے کہ اس وقت یہاں پہ یہ پڑھنا ہے، کھڑی زیر نہیں ہوگی وہ لمبا کرے گا، الٹا پیش نہیں ہوگا وہاں سیدھے والا پیش ڈلے گا، لیکن اسے پتا ہے کہ لاہو لکھا ہے نا تو میں نے اسے لاہو پڑھنا ہے، کیونکہ لینتھ ڈبل ہو جاتی. الٹا پیش عام پیش سے ڈبل لینتھ کا ہوتا ہے پڑھنے میں، کھڑا زبر عام زبر سے ڈبل لینتھ کا ہوتا ہے، کھڑا زیر عام زیر سے ڈبل لینتھ کا ہوتا ہے. تو انہیں پتا ہے وہ پڑھ لیتے ہیں. وہاں پہ اللہ بھی جو لکھا ہوگا نا اس پہ کھڑا زبر نہیں ہوتا، یہ والا زبر ہوتا ہے، لیکن پڑھیں گے وہ اللہ نہیں پڑھیں گے، زبر کو چھوٹا نہیں پڑھیں گے. لیکن ہم لوگوں کے لیے تو پرابلم ہوتی ہے، اس لیے یہ زبر زیر اور یہ پیش. ویسے تو عربیوں کو وہ والے زبر زیر پیش کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اردو میں کیا زبر زیر پیش کی ضرورت پڑتی ہے؟ جن لوگوں کو اردو آتی ہے. ہمارا بچہ بھی دال نون لکھا ہونا تو دن پڑھے گا، بچہ بھی اسے دون یا دن نہیں پڑھے گا، کیونکہ اسے پتا ہے نہ دن کوئی لفظ ہے نہ دون کوئی لفظ ہے. اور اگر کوئی الفاظ ہوں بھی تو وہ جملے سے پتہ لگا لیتا ہے کہ یہ لفظ میں ہے یا میں ہے. اب مجھے بتائیں میں اور میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں، کیا اور کیا ایک جیسے لکھے جاتے ہیں. ہم جملے سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ میں نے اس کو کیا پڑھنا ہے یا کیا پڑھنا ہے. ہاں لیکن جن لوگوں کو اردو نہیں آتی انہیں تو سکھانا پڑے گا کہ بھائی یہ یہاں پہ کیا ہے یہ کیا ہے. اسی طریقے سے عربیوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ مصحف کو بغیر زبر زیر پیش کے پڑھ سکتے ہیں، کوئی ان کے لیے پرابلم نہیں ہے. اور اسی طریقے سے جن لوگوں نے زبانی قرآن یاد کیا ہوا انہیں چاہے عربی لنگوسٹک نہ بھی آتی ہو، ہمارے حفاظ کو عربی کدھر آتی ہے، عربی پروناؤنس کرتے ہیں، عربی لینگویج ان کو نہیں آتی ہے، اس کی اٹھان کیا ہے، عربی کی ڈکشنری کیا ہے، اس کے باوجود آپ دیکھیں وہ بالکل ٹھیک پڑھتے ہیں. علماء غلط پڑھ دیتے ہیں، جنہیں عربی کا ترجمہ بھی آتا ہے، جنہیں عربی لنگوسٹک بھی آتی ہے وہ غلط پڑھ دیتے ہیں. قاری حضرات جو حفاظ ہیں جنہیں صحیح قرآن آتا ہے وہ لفظ کو غلط نہیں پڑھتے. کیوں؟ انہوں نے اپنی کرامنگ سے یاد کیا ہوا ہے. جس طرح ہم نے سورہ فاتحہ یا قرآن کی جو صورتیں ہم فریکوینٹلی پڑھتے ہیں وہ ہم نے کیسی یاد کی ہوئی ہیں، ہمیں تو کوئی غلطی نہیں لگتی اس میں. سورۃ الفاتحہ میں کبھی نہیں ایسا ہوگا کہ آپ 5ویں آیت کی جگہ 4تھی پڑھ دیں، وہ زبان پہ چڑھے گی نہیں، اگرچہ کسی کو اس کا معنی نہ بھی آتا ہو وہ اس نے اسی طریقے سے اسے کریم کیا ہوا ہے. اور یہ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیوائن میوزک ملکوتی غنا جو رکھا، جو اس میں ایک وزن ہے جس کی وجہ سے قرآن کو آپ طرز لگا کے پڑھ بھی سکتے ہیں، یہ اسی وجہ سے تھا تاکہ عرب کے لوگ اسے زبانی یاد کریں. اگر یہ نثر میں ہوتا نا تو اس طریقے سے چیزیں یاد نہ ہوتی. اور قرآن کا یہ وزن اس کی حفاظت اس طرح کرتا ہے کہ آپ کسی ایک آیت کو اٹھا کے دوسری صورت میں فٹ بھی نہیں کر سکتے. وہ آیت بولے گی کہ میں ادھر کی نہیں ہوں. کئی صورتوں میں بھی ایک سے زیادہ کئی وزن آ جاتے ہیں، لیکن وہ جب وزن چلتے ہیں تو پھر ایک جیسے چلتے ہیں. تو اس وزن نے نہ صرف اس میں خوبصورتی پیدا کی ہے کہ آپ طرز بھی لگا سکتے ہیں بلکہ حفاظت بھی کی ہے. اب یہ عربی لنگوسٹک کی جو جتنی چیزیں ہیں یہ تو جو عربی ادب کے جاننے والے لوگ ہیں وہ آپ کو بتا سکتے ہیں قرآن میں یہ اس طرح اس طرح. آج کے زمانے میں کیا ہو سکتا ہے؟ آج کے زمانے میں قرآن کو آپ سائنس کے ٹیسٹ سے گزاریں. سائنس وہ جو اسٹیبلش ہے، جو صرف تھیوریز ہیں کنفرم نہیں ہے ان کی میں بات نہیں کر رہا یا ابھی ایوالو ہو رہی ہیں. تو کئی ایک ایسی چیزیں جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں، جس طرح ماں کے پیٹ میں بچے کی جو پرورش ہے وہ کس طرح ہوتی ہے، کن سٹیجز سے، یہ تو ہمیں آج سے تقریباً 60-70 سال پہلے جب الیکٹرانک مائکروسکوپ کی انوینشن ہوئی ہے تو پتا چلا ہے. لیکن قرآن میں جو ترتیب اس کی بیان ہوئی ہے سورہ الحج میں، سورۃ المومنون کے اندر، کہ کن سٹیجز سے گزرتا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم بتا سکتے ہیں. ہر زندہ چیز کا پانی سے پیدا ہونا جو قرآن بیان کرتا ہے یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ چیزیں جو اسٹیبلش ہیں وہ قرآن حکیم میں صرف اسی لیے ہے کہ قرآن اللہ کا قول ہے اور یہ کائنات اللہ کا فعل ہے. قرآن اور ماڈرن سائنس، اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ہے ہدایہ وکٹری چینل کے اوپر، تو کئی ایک میری ویڈیوز ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں.
اس حوالے سے میں نے ڈسکشن کی ہوئی ہے. اور اب جو میتھمیٹکس کے شوقین لوگ ہیں انہوں نے تو قرآن کے اندر سے بہت کچھ نکالا ہے کہ قرآن میں جو آسمان کا لفظ السماء آیا ہے نا جتنی دفعہ اتنی دفعہ الارض آیا ہے. یہ کتنا بڑا اس نے اتفاق ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی ہیرا پھیری ہو تو پکڑی جائے گی,